नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक शोर है और शोर डालने वाले एक ही मौलाना हैं जिन्होंने कभी तो मौला कायनात के बाप के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी, कभी मखदूमा कायनात के बारे में गुफ्तगू कर दी। मैं सबसे पहले सदात की खिदमत में मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि सदात अपनी औलादों को इल्म पढ़ाएँ, क्योंकि सदात की विरासत इल्म है और मौला कायनात की विरासत इल्म है, ताजदार मदीना की विरासत इल्म है। सदात को अपने बाबा की विरासत को पढ़ना चाहिए, फिर उसमें कमाल हासिल करना चाहिए। जब से सदात ने इल्म पढ़ना छोड़ दिया तो मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों ने इल्म पढ़ना शुरू कर दिया। इल्म पढ़ने के बाद मुफ्ती बन गए, अलामा बन गए, काजी बन गए, न जाने क्या क्या बन गए। लेकिन वो बनने के बाद उन्होंने जो अपनी ज़ाती कमीनगी थी उसका इजहार करने से बाज ना आए। ये अलामा जलाली साहब जो हैं, ये सदात के घराने से इनको फैज़ मिला है। सैयदजादे ने इनको पढ़ाया है, आलम बनाया। ये तो स्कूल मास्टर के बेटे हैं, इन्होंने जो इल्म पढ़ा वो सैयद की निगाह से ये फैज़याब हैं। और जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक को नहीं भौंकता। कुत्ते की मिसाल इसीलिए दी जाती है कि वो अपने मालिक का वफादार होता है। दूसरा, ये तकाबुल शुरू कर दिया सहाबा अहले बैत में। पहले ये फैसला करो कि अहले बैत अफजल हैं या सहाबा अफजल हैं, क्योंकि सरकार की आल जो है वो सरकार के जिस्म का हिस्सा है। जिसको जो फजीलत मिली है वो सरकार की वजह से है। सदीक़ अकबर अगर बादशाह हैं, सदाकत के ताजदार हैं और सारे सहाबा से अफजल हैं तो हजूर की निस्बत की वजह से, हजूर की सोबत की वजह से है। इसलिए जिसे जो मर्तबा मिला, जो मकाम मिला, सरकार की वजह से मिला। अहले बैत रसूल सरकार के जिस्म का हिस्सा हैं। सैयदा कायनात हजूर का दिल है। मौला कायनात आना वाली मिन नूर वाहिदिन है। हसनैन करीमैन अल हुसैन मिनी वाना मिन अल हुसैन है। तो जिसका कुल अफजल होता है उसका जुज़ भी अफजल होता है। पहले तो ये तय करो कि सहाबा अहले बैत में अफजल कौन है, इसके बाद कोई फैसला करे। कोई शक नहीं कि सहाबा में सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक है। और ये अलामा साहब कभी मौला कायनात के बाबा के बारे में, ज़ालिम तुझे सैयद ने इल्म दिया है तो तू जब बोलता है तो उनके बाप के बारे में बोलता है, जिनकी गोद में मुस्तफ़ा पलते रहे, जिन्होंने सबसे पहले तौहीद की दावत अशीरा जिसके घर में दी गई, जिसने सबसे मुखातब होकर कहा कि जो मेरे मोहम्मद की तरफ हाथ करेगा मैं उसका हाथ काट दूंगा, जो उंगल करेगा मैं उंगल काट दूंगा। मेरी लाज से गुजर कर कोई मेरे मोहम्मद की तरफ आएगा, इससे बड़ी तौहीद क्या हो सकती है। तो तू जब भी बोलता है उनके बारे में बोलता है फलान लिखा फलान लिखा। मैं कहता हूं किसी ने भी नहीं लिखा। जो अहले ईमान अहले मोहब्बत हैं वो हजरत अबू तालिब बारे में गुफ्तगू नहीं करते। किसी काफिर की कब्र नहीं है, लेकिन हजरत अबू तालिब की आज भी जन्नतुल मुअल्ला में सैयदा खदीजा के साथ कब्र मौजूद है। कुफार की कब्रें नहीं हैं। मक्का के तमाम काफिरों की कब्रें मिट गई हैं। यजीद की कब्र का नामो निशान नहीं। अफसोस तो ये होता है कि आज लोग यजीद के बारे में गुफ्तगू करते हैं। मैंने यूके में बात की यजीद के बारे में। इन मौलवियों ने, जो मौलवी नस्ल के किसी नस्ल के नहीं है, आज का इल्म आ गया बेनस्लों के पास, उन्हें मेरे खिलाफ वो प्रोपेगेंडा किया कि हज़रत अमीर माविया को ये कहा। अल्लाह कि मैंने हज़रत अमीर माविया से कुछ नहीं कहा था, मैंने यजीद के बारे में कहा था कि लोग यजीद को कहते हैं ये बेकसूर है, यजीद पर ये ज़्यादती है। जब हमारे नस्ल के मौलवी, हमारे सुन्नी मौलवी ये कहना शुरू हो गए तो मैंने ये गुफ्तगू की कि यजीद के बारे में गुफ्तगू अपने मौलवी करना शुरू कर दिए हैं। तो उन्होंने हज़रत अमीर माविया के बारे में, तो मैंने बरमला कहा था कि हज़रत अमीर माविया के बारे में वही हमारा मौक़िफ़ है जो अहले सुन्नत का है। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते। हालांकि जंग सफ़ीन बता रही है कि ये मोहब्बत की जंग न थी, बल्कि 70,000 बंदा जो वहाँ मरा वो मोहब्बत से नहीं मरा। लेकिन इसलिए इस पर गुफ्तगू नहीं करते कि अहले सुन्नत का एक मौक़िफ़ है कि उनके बारे में ज़बान को खामोश रखो। हम रखते हैं। लेकिन अगर यजीद के बारे में बात हो, मखदूमा कायनात के
عظمت کے بارے میں بات ہو، مولا کائنات کے بابا کے بارے میں بات ہو، تو اپنے بابے کا شجرہ دیکھو، دیکھو تم کس کافر کی اولاد ہو، سکھ کی اولاد ہو، ہندو کی اولاد ہو۔ ارے مصطفیٰ کے چچا تو وہ ہیں جن کی پشت میں مولا کائنات کا نور آیا، اور میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کی ذریت اس کی پشت میں ہے۔ اللہ نے میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا ہے۔ جس کی پشت میں نبی کی ذریت آئی وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اپنی زبان کو لگام دو، آئندہ اگر توبہ کرو اس کی بارگاہ میں، وہ ہیں جن کے صدقے کائنات کو سب کچھ ملتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک نور تھے۔ تو نور کافروں کی پشت میں نہیں آتا، نور نوریوں کی پشت میں آتا ہے۔ تاجدار مدینہ کا فرمان آدم سے لے کر عبداللہ تک پاک پشتوں میں میرا نور آیا ہے۔ تو جس پشت میں علی کا نور آیا اسی پشت میں نبی کا نور آیا۔ اس لیے نبی اور علی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا سوچ کے بات کر۔ اور میں سمجھتا تھا کہ تو ایک اچھا عالم ہے، لیکن تو جب بھی بولتا ہے اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، کبھی مولا کائنات کے بابا کے بارے میں بولتا ہے، کبھی مخدومہ کائنات کے بارے میں بولتا ہے، تو اپنی عاقبت کو تباہ نہیں کر لیا؟ سادات کے قدموں کے صدقے تجھے 4 لفظ پڑھنے ملے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے۔ تجھے تکبر آ گیا، میں سادات کو کہتا ہوں، آؤ سادات کو کہتا ہوں، اور تو ساڑی پھونک نہیں مارنی ہے، تو ہمیں کیا چیلنج کرے گا سادات کو؟ ایک سید بھی اگر گردن جھکا کر نانے کی بارگاہ میں التجا کرے تو جیسے کئی فرعون تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سادات کو چیلنج نہ کر، تجھے سادات کے قدموں کے صدقے یہ 4 لفظ ملے ہیں۔ تو اپنے گاؤں کو جانتا ہے، میں بھی تیرے گاؤں کو جانتا ہوں، تیری نسل کو جانتا ہوں، تیرے باپ میرے پاس آتے رہے ہیں۔ اس لیے اگر توبہ کر لے تو تیری توبہ اللہ قبول کر لے۔ یہ وہ دروازہ ہے ادب گاہ زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردہ بھی اجنا دو با یزید اینجا۔ یہ بڑی ادب کی جا ہے۔ پھر مخدومہ کائنات کی شان تو یہ ہے کہ حشر کے دن نکسو رؤوسکم، اپنیاں گردنیں جھکا لو، سر جھکا لو، سب کو حکم ہوگا۔ کیوں گردنیں جھکا لو؟ آنکھیں بھی بند کر لو، گردنیں بھی جھکا لو۔ جو آنکھیں بند کرنے کا تو حکم ہے قرآن میں کہ مرد اپنی نگاہ نیچی کر کے گزرے، لیکن گردن جھکانے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ حشر کے میدان میں سب کو اعلان ہوگا جب سیدہ کائنات کی سواری آئے گی، سر جھکا لو، گردنیں جھکا لو۔ جو قیامت کے دن سر جھکیں گے ان کو چاہیے کہ آج بھی سیدہ کائنات کا نام آئے تو سر اپنے جھکا لیں۔ وہ مخدومہ کائنات ہیں، وہ حسنین کی، وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی فاطمہ، وہ ہے کہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، وہ سیدہ کائنات ہیں۔ میرا یہ مشورہ ہے آپ کو، سادات کو چیلنج نہ کر، تیرے پاس جو علم ہے یہ سادات کی جتیوں کا صدقہ ہے۔ تو کتا وفادار وہی ہوتا ہے جو اپنے مالک کا تابعدار رہے۔ جو مالک کو بھونکنا شروع کر دے اس کو کچلا دینا چاہیے یا گولی مار دینی چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ گردن جھکا کر سادات کی عزت کر۔ اور سید کے لیے سرکار نے فرمایا صالحون للہ و طالحون لی، سید اگر نیک ہے تو عزت خدا کے لیے، اگر کوئی گناہگار ہے تو عزت مصطفیٰ کے لیے۔ اور صداقت کے بادشاہ صدیق اکبر بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک کی آل کا مسئلہ ہو اس فرد کو نہ دیکھو، چہرہ مصطفیٰ دیکھو۔ اگر تو نے حضور کے حیا میں اس کی عزت کی تو کملی والے بھی تجھ پہ کرم فرما دیں گے۔ اس لیے توبہ کرو اور سادات کو چیلنج نہ کرو۔ سید جیسا بھی ہو، نالی گندا پانی کام نہیں آتا لیکن آگ بجھانے کے کام وہ بھی آتا۔ میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ میرے ملت فرماتے تھے کہ نالی کا گندا پانی کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن کسی کے مکان کو آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے کام وہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ سید گناہگار کی مثال دیتے تھے۔ پھر آپ فرماتے تھے میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ میرے ملت کہ اگر سونا نالی میں چلا جائے، جب بھی نکالو گے پانی ڈالو گے سونا سونا ہی ہوتا ہے۔ سید سید ہوتا ہے، غیر سید سید کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا صلاۃ البترا، دم کٹا درود نہ مجھے پسند ہے نہ میرے خدا کو پسند ہے۔ عرض کی کملی والے دم کٹا درود کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر پڑھے اور میری آل پر نہ پڑھے وہ خدا بھی پسند نہیں کرتا، میں مصطفیٰ بھی نہیں پسند کرتا۔ اس لیے پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جن پر درود ہے
جن پر درود ہے، نمازوں میں درود ان پر، دعاؤں میں سلام ان پر، جب سامنے آئیں تو پانی بھی حرام ان پر۔ ایسا بھی کردار رہا ہے مسلمانوں کا کربلا کے اندر، لیکن میرے آقا حسین نے کائنات کو بتا دیا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ تجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صدا سے پنگا نہ لینا، ورنہ یہ علم بھی جاتا رہے گا، یہ شہرت بھی جاتی رہے گی، ذلت اور رسوائی طرح مقدر بن جائے گی۔ سید جیسا بھی ہو، اس کی عزت حضور کے لیے ہے، صحابہ کی عزت سرکار کے لیے ہے۔ جو جتنا حضور کے قریب ہے وہ اتنی عظیم ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب صداقت کے بادشاہ صدیق اکبر ہیں، اس لیے ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالمین پہ کرم فرمائے۔ اور یہ مسائل اس وقت چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر علم ہے تو کسی کو پڑھاؤ، عالم بناؤ، مدارس بناؤ، یہ جھگڑے نہ شروع کرو۔ یہ 1400 سال میں جس نے ساری دنیا سے مقابلہ کیا، جو 3 سال شیب ابی طالب میں مصطفیٰ کے لیے گزارتا رہا، اسے حضرت ابو طالب کی ذات کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب کی ذات وہ ہے جس کے پوتے کربلا میں قربان ہوئے۔ عقیل کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ جعفر کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ علی کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ کربلا میں عقیل کے بیٹے گئے، کربلا میں جعفر کے بیٹے گئے، کربلا میں میرے مولا علی کے آقا حسین گئے، جنہوں نے دین بچایا، وہ علی کے بیٹے ہیں۔ علی کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ پھر علی کا انتخاب جو حضرت ابو طالب کا کسی اور نے نہیں کیا، میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ دادے کی گود سے اٹھے، چاچے ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا واہ بیٹا محمد نے انتخاب صحیح کیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کا انتخاب مصطفیٰ کا تھا، حضرت ابو طالب کا انتخاب خدا کا تھا، اس لیے ان کی گود میں پلتے رہے، پھر پوری قوم سے مقابلہ کر کے دفاع کرتے رہے۔ تو کلمہ پڑھنا کی بات کرتا ہے، اس سے بڑا کیا کلمہ ہے کہ مقابلہ کیا، جرأت سے کیا، توحید کا درس دیا، جرأت سے دیا، ہر قدم مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ ان کے بارے میں بات کرتا ہے، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو اپنی آباء شجرہ پڑھ، اپنا نسب کا شجرہ پڑھ، پھر دیکھ کہ تو کس سکھ کی اولاد ہے یا کسی ہندو کی اولاد ہے۔ تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے جو پاک ہیں، جن کی اولاد پاک ہے، طیب ہیں، طاہر ہیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نفرت سے بچائے۔